لیکن آپ کو چاہیے کہ 2-4 ضلع کا انتخاب کریں آپ جس ضلع میں آپ یہ واقع ہے، اس ضلع میں اطراف اکناف کے ضلع میں کم سے کم 4 یا 5 ضلع کا انتخاب کریں اور ایک منصوبہ بنائیں اور تمام لوگوں کا تعاون حاصل کریں، مختلف جماعتوں کا، مختلف مسلکوں کا، مختلف خیالات والوں کا، سب کا تعاون حاصل کر کے ایک عمومی معاملہ ہے، اس میں آگے بڑھیں، جبھی ہم ایک کامیاب قوم کی حیثیت سے ابھر سکیں گے، پوری قوم پر متاثر ہو سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں آج سے تقریباً 150 سال پہلے یہودیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے سلسلے میں پورے دنیا میں ایک امتیازی مقام حاصل ہونا ہے۔ تب کیا انہوں نے پورے 150 سال پہلے کیا اور اس پر محنت کی، رات دن محنت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوبل پرائز لینے والے 50-60 لاکھ کی آبادی اسرائیل کو نوبل پرائز لینے والے تقریباً 40 افراد نے اسرائیل سے نوبل پرائز حاصل کیا ہے۔ نوبل پرائز کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، دنیا کا بہت بڑا ایوارڈ ہے، تعلیم کے سلسلے میں، فزکس کے سلسلے میں، خدمت کے سلسلے میں۔ بہرحال 40 ایوارڈ حاصل کیا ہے، جبکہ ہم 100 کروڑ مسلمان ہیں۔ 100 کروڑ مسلمانوں میں آپ کو شرم آئے گی، اس سے سن کر پریشانی ہوگی کہ صرف 14 مسلمانوں نے اب تک یہ حاصل کیا ہے۔ 100 کروڑ میں صرف 14 افراد نوبل پرائز حاصل کیا ہے، جبکہ 50 لاکھ میں 40 افراد۔ یہ ہے منصوبہ بندی۔ منصوبہ بندی ہو تو کہاں ہم کو حاصل کرنا ہے، کس میدان میں ہم کو آگے بڑھنا ہے اور کس میدان میں ہمارا فائدہ، ہم آگے بڑھیں گے تو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ملازمت کے لائن میں، ترقی کے لائن میں، تجارت کے لائن میں کس ضرورت۔ اب آج انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنے آگے ہے، ہمیں آج منصوبہ بنانا چاہیے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا پر کیسے چھا سکتے ہیں۔ آپ دنیا کو جب دیں گے، دنیا آپ کی بات سنے گی۔ دنیا آپ کی بات اسی وقت سنے گی جب کہ آپ کچھ دنیا کو دیں۔ آپ کو کسی نے ظلم نہیں کیا نا، پریشان نہیں کیا نا کہ آپ سوٹ پہنے، لیکن آپ سوٹ پہننے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے آپ کو دیا ہے، مغرب والوں نے آپ کو دیا ہے، مختلف راستوں سے دیا ہے۔ 300 سال سے ہم مسلمانوں نے کسی قوم کو، دنیا انسانی کو کچھ نہیں دیا۔ 300 سال کے پہلے بہت کچھ دیا اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری بات مانی جاتی تھی، توجہ سے مانی جاتی، سنی جاتی۔ اب کیا ہے، ہماری بات کیسے سن سکتے ہیں کہ ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ آپ خود دیکھیے، عیسائی ہندوستان میں آئے ہوئے 150 سال ہوئے، 150 سال ہوئے ہندوستان میں آئے ہوئے، 150 سال ہوئے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو آئے ہوئے پورے 1000 سال ہوئے۔ 1000 سال سے زیادہ ہونے کے باوجود ہماری آبادی جیسے تھی ویسے ہی ہے، 14-15% ہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عیسائیوں کی آبادی اتنی بڑی ہے۔ اب تمل ناڈو میں عیسائیوں کی آبادی جب پہنچے تھے تو اس وقت پر 2 یا 1% تھی۔ اب تمل ناڈو میں عیسائیوں کی آبادی 6% ہے، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 5% سے زیادہ ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ ہے دعوت کا کام، وہ ہے تبلیغ کا کام، وہ ہے خدمت۔ انہوں نے خدمت کی، خدمت کے ذریعے سے لوگوں سے قریب ہے اور لوگوں سے قریب ہونے کے بعد انہیں دعوت دی۔ اور ہمارا معاملہ ہے دعوت کے، ہم ہر کام کرنے کے تیار ہیں لیکن دعوت کے لیے تیار نہیں، دین کی باتیں پہنچانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہم غیر مسلموں سے ہمارے ہر قسم کے تعلقات، سیاسی تعلقات ہیں، معاشرتی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، ہر قسم کے تعلقات ہیں غیر مسلموں سے۔ اگر کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہے دعوتی تعلق، ہم اس میں خدشہ محسوس کرتے ہیں۔ ہم اسلام کو پیش کریں گے، دین کو پیش کریں گے تو سننے والا ہمارے متعلق کیا رائے قائم کرے گا، وہ کیا ہوگا۔ ہم 7 دن رہتے ہیں، 50 سال ہم ساتھ رہتے ہیں تجارتی لحاظ سے، ہمارے پارٹنر رہتے ہیں غیر مسلم برادران وطن، ان تک دین نہیں پہنچاتے کیونکہ دین پہنچانے کا ہمارے پاس ذہنی میں بات نہیں ہے کہ ہمیں پہنچانا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ جب تک دین پہنچانے کی فکر ہم میں نہ ہو، دین پہنچانے کی فکر نہ ہو، برادر وطن تک دین پہنچانا، برادر وطن دین پہنچا کر ان کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ دل میں نہ ہو، یہ درد میں ہو ہمارے پاس، ان سے ہمدردی ہو۔ ہمارے حریف نہیں غیر مسلم، برادر وطن ہمارے حریف نہیں،
ہمارے دشمن نہیں، ہمارے بھائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ جیسے ہمارے بھائیوں کو ہم دوزخ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، ویسے ان ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بھائیوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر کریں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو کچھ دینے کے قابل ہوں، دینے کے قابل ہوں، خدمت کریں مختلف پہلوؤں سے. دیکھیے مغرب کے خلاف ہم صرف کہتے ہیں، لیکن بتائیے آپ، ایک دور وہ تھا کہ مکہ معظمہ جانا حج کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے ایک سال لگتا تھا، ایک سال لگتا تھا جانے اور آنے میں، ایک سال لگتا تھا. دخانی جہاز میں نہیں بلکہ پہلے جہاز میں جاتے تھے، ہوا جدھر چلتی ادھر کشتی چلے جاتی. میں نے ایک سفر نامہ پڑھا تھا 2.25 سال پہلے کا، جو نکلا تھا وہ شوال میں نکلا تھا اور پہنچا تھا رمضان میں. پورے 11 مہینے کے بعد پہنچا ہے. یہ کیفیت تھی. لیکن آج مغرب کی کوششوں سے، مغرب کی ٹیکنالوجی سے ہم 4 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، لیکن ہم ان کے شکر گزار نہیں، اور وہ چیز ہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم ایک منصوبہ بنائیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں ذمہ داران پلس سے کہ ایک منصوبہ بنائیں کہ ہمارے اس ضلع 2 ضلع یا 4 ضلع یا 5 ضلع کا انتخاب کریں. اس ضلع کو ہم تعلیم سے پورے طور سے مسلمانوں کو ہر حصے سے تعلیم سے یہ کریں گے. کم سے کم ہمیں چاہیے کہ 50% مسلمان SSLC تک پہنچیں. یہ ہدف مقرر کریں، یہ گول مقرر کریں، پھر محنت کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر شہر میں ہم پہنچیں. مثال کے طور پر ابھی اکیڈمک ایئر ختم ہوا ہے، ابھی لوگ جو طلبا ہیں ختم کر کے بیٹھے. ڈراپ اپ ہونے کا یہی ہے. اس وقت پہ ہزاروں آدمی پھیل جائیں، ہزاروں افراد، اساتذہ، طلبا، نوجوان ہر جگہ پہنچیں، گلی گلی پہنچیں اور لوگوں کو توجہ دلائیں، اور اس سلسلے میں جو مشکلات ہیں مشکلات کو دور کریں. اور ایسے بھی اس وقت پر پہلے جو تعلیم حاصل کرنے کی مشکلات تھیں وہ مشکلات اب بہت کم ہو گئے. حکومت کی طرف سے بھی اتنی سہولتیں ہیں، ہر جگہ مفت تعلیم، ان کے لیے کھانے کا انتظام، دوپہر کے کھانے کا انتظام، ان کے لیے کتابوں کا انتظام، نوٹ بک کا انتظام، لباس کا انتظام. یہ کچھ مختلف پہلوؤں سے حکومت کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، اور آپ اعزازی طور پر آپ لوگ بھی کریں گے تو یقیناً ایک نتیجے پر پہنچ سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایک منصوبہ بنائیں. منصوبے کے بغیر کوئی چیز نہیں بنتی. ایسی سراسری آپ پہنچیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے میں اس بات پر اتنی زور دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے اس پر توجہ نہیں ہو رہی. ہم مسلمانوں کو کوئی تعمیری کام اور جس میں صبر، جس میں انتظار کرنا پڑتا ہے، ایسے کاموں میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کام کریں کل نتیجہ نکل جائے. یہ ہو نہیں سکتا. میں بتایا نا، یہودیوں نے 150 سال تک محنت کی، اس کے بعد نتیجہ نکلا. 150 سال کی محنت کے بعد 3 نسل گزر جانے کے بعد ہم نتیجہ نکلے گا. اس کے لیے ہم کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. آج ہی ہم سوچیں کل نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک اہم بات ہے، میں جس کو عام طور سے لوگ توجہ نہیں دے رہے، اس لیے اس پر اہمیت کے ساتھ آپ کو وضاحت کے ساتھ بتایا. دوسری بات یہ ہے، ہم بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہمارے طالبات سے جو عربی تقریر میں نے سنی بہت متاثر ہوا. یقیناً ان کو یاد کرایا گیا ہے، لیکن جس ہمت کے ساتھ، جس صحیح تلفظ کے ساتھ، جس صحیح زبان کے ساتھ، جس سادگی کے ساتھ ان لڑکیوں نے تقریریں پیش کی، بہت ہی قابل تعریف. تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح ہم مادری زبان میں ماہر بناتے ہیں، اس وقت پر عالمہ فاضلہ ایسے ہوں جو انگریزی پر بھی قدرت رکھتی ہوں. اس لیے کہ ہزاروں مسلمانوں کے انگلش میڈیم اسکول کھل گئے، ہزاروں انگلش میڈیم اسکول کھل گئے. انگلش میڈیم اسکول میں بغیر انگریزی کے آپ دینیات پڑھائیں گے تو ہنسی مذاق کی چیز ہوگی، اور یہ انگریزی کے ساتھ پڑھائیں گے اور اٹک اٹک کر پڑھائیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہی استاد کامیاب ہوگا جو زبان کے لحاظ سے بھی ممتاز ہو، وہی استاد کامیاب ہو سکتا. ویسے وہی استاد نہیں کامیاب ہو سکتی ہے جو زبان کے لحاظ سے بھی ہو. ایک طرف دین کے علوم ہو اور دوسری طرف زبان پر قدرت ہو، انگریزی زبان پر، اور انگریزی زبان سے وہ دین کی تعلیم دے، انگریزی زبان میں دین کی تعلیم دے. اب جو ہزاروں انگلش میڈیم اسکول ہو گئے ہیں، اس میں اگر انگلش پڑھانے والے یعنی دینیات پڑھانے والے لوگ اگر انگریزی نہیں جانتے ہیں یا انگریزی جانتے ہیں تو کمزور جانتے ہیں تو متاثر کن نہیں، وہ ہنسی مذاق کی چیز ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے جو اسکولوں میں جہاں بھی ہمارے دینیات کے اساتذہ ہیں، دینیات کے پڑھانے والے، ان کی کوئی خاص وقت نہیں، اس لیے کہ ان کو زبان نہیں آتی، اور زبان آتی ہے بھی کمزور زبان. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ انگریزی میں اتنی قابلیت پیدا کیجیے کہ انگلش میڈیم اسکول میں جا کر
दीनियात पढ़ा सकें, इस्लामी स्टडीज पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें, दर्द के साथ पढ़ा सकें। अगर आपने ये काम किया, ऐसी एक जमात तैयार कर दी, ऐसी एक टीम तैयार कर दी जो अंग्रेजी भी जानती है और दीनियात से भी वाकिफ है, दीन की बातें भी आसानी के साथ पहुंचा सकती है, तो बहुत बड़ी खिदमत होगी। आज एक तो मदरसा नहीं है और 20 स्कूल खुल गए। और दूसरी बात है कि आज के तालीम याफ्ता, आज के जो तालीम का नहज है, जो टेक्निक है, वो ये उसमें ये अहम बात है, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो या उर्दू या अंग्रेजी में, उर्दू या कन्नड़ी मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, उन स्कूलों में भी छोटे बच्चों की जो तालीम होती है उसमें माँ का बहुत अहम किरदार है। घर में आके पढ़ना पड़ता है। पहले माँ को कोई ताल्लुक ही नहीं था, माँ समझ के फिक्र बेफिक्र रहती थी कि बच्चा स्कूल गया है जो ठीक है, जो तालीम स्कूल में होगी काफ़ी है। अब वो कोई नहीं है। अब जो तालीम हो रही है उतनी जितनी तालीम, जितने तवज्जो असातिज़ा को देना पड़ता है, वही से ही माँ को भी देना पड़ता है। आज का जो तर्ज तालीम है, कम से कम 1 घंटा सर्व करना पड़ता है माँ को। तो इसलिए माँ को तो तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। वो दौर ख़त्म हो गया कि बगैर तालीम के माँ कामयाब माँ हो सकती है। नहीं, कामयाब माँ सही तरबियत उसी वक्त पर हो सकती है जबकि माएँ भी दीन से तालीम। एक तो इस माँ तमाम लोग जो लड़कियों की जहाँ भी तालीम होती है वो, और लड़कियों की तालीम आमतौर से कहा जाता है एक शख्स की इस्लाह, एक मर्द की इस्लाह, एक मर्द की इस्लाह होती है, और एक औरत की इस्लाह ये खानदान की इस्लाह होती है। औरत की तालीम ये खानदान की तालीम होती है। इसलिए लड़कियों के सिलसिले में जो आप लोगों ने तवज्जो दी है, बहुत काबिल मुबारकबाद, बहुत आम चीज़। इस पहले से आप जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला बरकत दे। और यहाँ की रिपोर्ट सुनने के बाद बड़ी हिम्मत अफजा रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बुनियाद पर हम चाहिए कि इन तीनों पहलुओं से कोशिश करें। एक तो ये कि हर माँ तालीम याफ्ता हो, और दूसरी बात अंग्रेजी स्कूलों के लिए, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए काबिल असातिज़ा हमारे मदारिस फराहम करें। और इब्तिदाई तालीम का सिस्टम है, इस वक्त पर इब्तिदाई तालीम का सिस्टम है, प्राइमरी तक की तालीम का सिस्टम है, हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमत भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की तरफ से तालीम हो, औरत मौलिमात हो, मौलिमात के ज़रिए तालीम हो। ये है खुद हुकूमत का भी। तो इसलिए हमारे पास एक टीम तैयार होनी चाहिए, टीम नहीं कहता हूँ बल्कि एक फौज तैयार होना चाहिए मौलिमात की, जो हर मैदान में सही तरीके से तालीम दे सके। इसलिए पूरे तौर से तवज्जो देकर एक आला मियार कायम करना चाहिए, हर मामले में हमारा एक आला मियार। और तीसरी अहम बात जो पहले जो मैं बताया था वो ये है कि पूरी कौम को एक मंसूबे के साथ तालीम की तरफ आगे बढ़ाना है। पूरी कौम, सिर्फ दीनी तालीम का मामला नहीं है, सिर्फ SLC तक का नहीं, हर आखिरी तक ऐसे एक फौज तैयार होना चाहिए, ऐसे उलमा की, ऐसे तालीम याफ्ता लोगों की जो हर मैदान में, वो साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, मेडिसन में, इंजीनियरिंग में, हर जगह एक इम्तियाजी मुकाम रखता हूँ। उसके लिए इब्तिदाई से मेहनत करने के बाद नतीजा निकल सकता है। मैं इन बातों के साथ तमाम जिम्मेदारों के खिदमत में मैं पहले हदीये तशक्कुर पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ कहने और बोलने का मौका अता फरमाया, और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो बातें बताई उस पर तवज्जो दें। इंशाअल्लाह इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम मुस्लिम कौम को दीन और दुनिया दोनों लिहाज से भी तरक्की अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये फिक्री बातें थी जो हम लोगों ने अभी शेख मौसूफ से सुना। इसके बाद हफ्सा अब्दुल रज़्ज़ाक़ को दावत दी जा रही है कि वो उर्दू ज़ुबान में तकरीर पेश करें। हफ्सा अब्दुल रज़्ज़ाक़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मोहतरम सदर साहब, हाज़रीन इजलास, मैं इस इजलास में एक तकरीर करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है इक़रा पहली वही। अल्लाह ताला का इरशाद है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, सूरह रहमान। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में इंसानी का जिक्र करने से कब्ल और उसके बाद इल्म का जिक्र किया है। जो इस बात की तरफ इशारा है कि इंसान की तख्लीक का एक अहम मकसद उसूल इल्म भी है। इंसान की तख्लीक का एक अहम मकसद उसूल इल्म भी है।
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد. محترم صدر صاحب، حاضرین اجلاس میں اس اجلاس میں ایک تقریر کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے اقرا پہلی وحی. اللہ کا ارشاد ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سورہ رحمان. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا ذکر کرنے سے قبل اور اس کے بعد علم کا ذکر کیا ہے. جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تخلیق کی انسان کی تخلیق کا ایک اہم مقصد اصول علم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ اسے زیور علم سے آراستہ کرے اور اس کے ذریعے علم کو دنیا میں پھیلائے اور دنیا میں علم کا بول بالا ہو. علم وہ جوہر ہے جو انسان کو آسمانی تعلیمات سے مربوط کرتا ہے اور بندگی سے آزادی دلا کر رب حقیقت سے ملاتا ہے. علم و نعمت ہے جو بنی نوع انسان کو دنیاوی داستانوں سے معلومات کرتا ہے اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے اور دلت و رسائی سے نجات دلاتا ہے اور معبود حقیقت کی معرفت کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا حکم اور پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ اقرا کو مقرر ذکر فرمایا اور پڑھنے کی تاکید کی. علم کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب سے علم کی زیادتی کی دعا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ربی زدنی علما. سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 114. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے دعا کیجیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. علم کا اندازہ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دیا اور انہیں مسجد ملائکہ بنایا. علم کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له طریقا الى الجنة. صحیح مسلم. جو شخص اصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. علم کی فضیلت کی طرح علم کی بے فضیلت بیان کی گئی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. ترمذی. عالم کی فضیلت عابد پر ویسے ہی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر ہے. واضح ہے کہ علم کی فضیلت تمام لوگوں کے لیے ہے چاہے مرد ہو یا خواتین. کیونکہ قرآن و حدیث میں علم کی حصول کی جو فضیلت اور حکم آیا ہے اس میں عموم ہے جس کے اندر مرد و خواتین دونوں داخل و شامل ہیں. محترم حضرات یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ علم اور اہل علم کی بڑی فضیلت ہے اور علم کا حاصل کرنا بہت بڑی سعادت اور خیر ہے. لیکن یہ سب فضیلتیں سخت ہیں جبکہ اس علم دین کو اخلاص و للہیت کے ساتھ حاصل کیا جائے اور نہ اگر اس اصول علم کا حاصل کرنا کا مقصد دنیاوی مقاصد اور مال و دولت اور ریا و شہرت کا ہو تو اصول علم کا حصول عذاب الہی کا سبب بن جائے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب عرضا من الدنيا رائحة الجنة يوم القيامة یعنی ریحها. ابو داؤد. جس شخص نے اصول علم کو دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جس علم سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو اخلاص و للہیت کے ساتھ اس علم دین کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تسلیم عبد الرحمان آئیں گی اور ایک نظم پڑھیں گی. تسلیم عبد الرحمان. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے
ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا.